مشائخ کرام میں دو حضرات حضرت رابعہ بصری کی زیارت کو گئے۔ دونوں بھوکے تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے۔ وہ دلوں میں کھانے کی آرزو لیے وہاں پہنچے۔ حضرت رابعہ بصری نے دو روٹیاں جو رات کی پڑی ہوئی تھی ان کو پیش کی، مگر اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک سائل نے آواز دی کہ اسے روٹی دی جائے۔ حضرت رابعہ بصری نے دونوں روٹیاں اٹھائی اور سائل کو دے دی۔ دونوں مہمان بڑے حیران ہوئے اور مایوس بھی ہوئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز دروازے میں داخل ہوئی۔ اس کے سر پر ایک دسترخوان تھا اور کہنے لگی، میری مالکہ مخدومہ نے یہ روٹیاں آپ کے لیے بھیجی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیاں گنی تو 18 تھیں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، یہ روٹیاں واپس لے جاؤ، یہ میرے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہوگی، تمہاری مالکہ کو غلطی لگی ہے۔ وہ روٹیاں واپس لے گئی تو واقعی مالکہ نے کہا، میں تو 20 روٹیاں بھیجنا چاہتی تھی۔ 20 روٹیاں دی تو وہ کنیز دوبارہ لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری نے 20 روٹیاں لیں اور مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، 2 کے بدلے میں تو اللہ تعالیٰ نے 20 روٹیاں مقرر کی ہوئی تھی۔ مہمان حضرت رابعہ بصری کے اس انداز سے مہمان نوازی کو دیکھ کر حیران ہوتے رہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، جب تم میرے پاس آئے تو مجھے احساس تھا کہ تم بھوکے ہو، مگر میرے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں، ان 2 روٹیوں سے تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ سائل آیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی، وہ 2 کے بدلے میں 20 دیتا ہے۔ میں نے روٹیاں اس کی راہ میں دے دی، مجھے یقین تھا اللہ تعالیٰ ضرور 20 روٹیاں دے گا۔ کنیز آئی، میں نے گنی 18 تھی، یہ کمی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے واپس کر دی، یہ حساب میں غلطی کی وجہ سے تھی۔ روٹیاں 20 آئیں تو تمہارے لیے حاضر کر دی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ مخدومہ شب و روز عبادت میں لگی رہتی تھی۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا۔ اس پر اسباب لاد کر چل پڑی۔ راستے میں گدھا مر گیا۔ دوسرے حمرائیوں نے ان سے کہا، ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا، تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئی۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ساری کائنات کے بادشاہ، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راستے میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیمہ کر دیا۔ آپ کے مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلی۔ حضرت رابعہ بصری جب مکہ مکرمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوں کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے رابعہ،
کہ تم نظام عالم درم برم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ حج کو گئی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو مکین کو چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ اسی سال سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کعبہ بیت اللہ اپنے مقام پر نظر نہیں آ رہا، حالانکہ جب آپ گھر سے چلے تو ہر قدم پر 2 نفل نماز ادا کرتے گئے، اور اسی طرح 14 سال لگے، پھر جا کر بلخ سے مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ فرمانے لگے، کیا میری بینائی میں کمی آ گئی ہے کہ بیت اللہ نظر نہیں آ رہا؟ ہاتف نے آواز دی، آپ کی نظر کی کوتاہی نہیں، دراصل کعبہ بیت اللہ ایک نیک بی بی کے استقبال کو گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری آ رہی ہے، اب کعبہ اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، رابعہ بصری، یہ کیا شور کرامت ہے جو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا ہے کہ کعبہ بیت اللہ کو اپنے استقبال کے لیے بلا رہی ہو؟ حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی، ابراہیم، شور تو تم نے برپا کر رکھا ہے کہ 14 سال سے ایک ایک قدم پر نفل ادا کرتے آ رہے ہو، اور 14 سال دیر کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوئے ہو۔ ابراہیم نے کہا، حضرت رابعہ، مجھے 14 سال اللہ کی نماز پڑھ کے صحرا میں گزارے۔ آپ نے فرمایا، تم 14 سال اللہ کی نماز میں رہے، میں عمر بھر اللہ کی نیاز میں رہی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم اللہ کے گھر پہنچے تو وہ اپنی جگہ پر نہ تھا، میں نیاز مندانہ حاضر ہوئی تو وہ مجھے لینے آگے بڑھا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئی، تمام شکاری جانور ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے، تمام جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور آپ کے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ کہا، میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں؟ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند دوستوں کو لے کر حضرت رابعہ بصری کے گھر گئے۔ اس وقت حضرت رابعہ بصری کے گھر چراغ نہیں تھا۔ مہمانوں کی سہولت کے لیے آپ نے اپنی انگشت شہادت کو اپنے لبوں سے چھوا اور چراغ کی طرح روشن کر دیا، اور اس طرح صبح تک چراغ جلتا رہا۔